السلام علیکم ناظرین، ہسٹری باکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں مہر نعمان یوسف۔ ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ جان سکیں گے دنیا کے مختلف ممالک اور شخصیات کے تاریخی اور دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ ہماری سیریز میں ہم آپ کو کسی ایک ملک کی تاریخی اور سیاسی پہلوؤں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج جس ملک کا ہم نے انتخاب کیا ہے اسلامی ملک لیبیا۔ شمالی افریقہ میں موجود ملک لیبیا کو قدیم زمانے میں یونانیوں نے شمالی افریقہ کا نام دیا۔ یہ ملک ہزاروں سال قدیم ہے اور اس ملک میں آج بھی وہ تمام آثار موجود ہیں جو ان ادوار کی تاریخ اور اہمیت کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک ایسا وقت تھا جب لیبیا میں ہر طرف سبزہ ہوا کرتا تھا۔ موسم نے رنگ بدلا اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اس خطے کا نقشہ بدل کر رہ گیا۔ تاریخ میں اس ملک کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی وقت یہ ملک سرسبز ہوا کرتا تھا۔ انسانی زندگی کے آثار یہاں 8000 قبل مسیح کے ملتے ہیں اور پھر آنے والی 5 صدیوں میں اس خطے میں آبادی کم ہو گئی، کیونکہ اس دوران کہیں بھی یہاں انسانی زندگی یا کسی کے رہنے کے آثار نہیں ملتے۔ 3300 قبل مسیح میں دوبارہ انسانی زندگی کی بحالی کے آثار نظر آتے ہیں۔ دوسری دفعہ یہاں وہی لوگ آ کر آباد ہوئے تھے جنہوں نے مراکش میں آباد کاری کی، اور آج بھی وہی نسل مراکش میں آباد ہے۔ لیبیا میں آباد کاری کرنے والے قبیلوں میں بربر قبیلہ سر فہرست ہے۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے آگے جا کر تاریخ اسلام کو طارق بن زیاد جیسا بہادر بیٹا دیا۔ بربر قبائل کے یہاں بسنے کے بعد فارسی یعنی قدیم ایرانی سلطنت کا یہاں قبضہ ہو گیا۔ پھر اسکندر اعظم اور پھر مصری حسینہ کلوپترا کے قبضے میں چلا گیا۔ کلوپترا کی حکومت کے خاتمے کے بعد رومیوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں رومی سلطنت سے بازنطینی حکومت یہاں قابض ہو گئی۔ سن 647 عیسوی میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور حضرت عبداللہ بن سعد کی سپہ سالاری میں مسلمان فوج نے یہاں تاریخی شہر طرابلس پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ لیبیا کے جنوبی علاقے فیضان کی فتح حضرت عقبہ بن نافع کے ہاتھوں 663 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد بربر قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ خلافت امیہ کے دور حکومت میں پورے لیبیا پر اسلامی پرچم لہرایا جا چکا تھا۔ خلافت عباسیہ میں اس خطے کو مزید استحکام ملا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے لیبیا کو پورے افریقہ میں مضبوط ترین ملک بنا دیا۔ عثمانیوں کے لیبیا میں داخلے سے پہلے تک ہارون الرشید کے بنائے گئے قوانین کی وجہ سے کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ لیبیا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ حالانکہ اس دوران کئی اسلام کی سلطنتوں کے تختے الٹے جا چکے تھے۔ عثمانی جب لیبیا پر قابض ہوئے تو اس ملک نے مزید ترقی کی۔ عثمانیوں کے آخری دور حکومت میں جب ملک میں اسلامی سلطنت انتشار کا شکار ہوئی تو اس نے جنگ عظیم اول میں کود جانے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لیبیا میں تقریباً 1300 سال بعد کوئی غیر مسلم قوت قابض ہونے لگی، کیونکہ اٹلی اور عثمانیوں میں ہونے والی 1912 کی جنگ میں عثمانی لیبیا کو اپنے ہاتھ سے کھو چکے تھے۔ اٹالین حکومت اور فوج جہاں قابض ہو گئی۔ اٹلی نے لیبیا پر تقریباً 31 سال حکومت کی۔ اسی دوران عمر مختار نامی ایک لیڈر نے لوگوں میں جذبہ آزادی کو ابھارا۔ اٹلی کو جب لیبیا میں حالات بے قابو ہوتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے عمر مختار کو دسمبر 1931 میں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اطالوی حکومت کا خیال تھا کہ عمر مختار کو مارنے کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا اور آزادی کی آواز کو دبا دیا جائے گا، جبکہ ان کی موت کے بعد تحریک آزادی میں مزید شدت آ گئی۔ لیبیا کی عوام نے شاہ ادریس کی قیادت میں آزادی کی تحریک میں ایسی جان پھونکی کہ لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر اطالوی حکومت کے سامنے ڈٹ گئے، جبکہ اطالوی حکومت نے اس آزادی کی تحریک کو کچلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 1940 سے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں ہونے والی اٹلی کی ہار لیبیائی عوام کے لیے مسرت کی نوید لائی۔ 1943 میں لیبیا اٹلی سے مکمل آزادی حاصل کر چکا تھا، لیکن پھر یہ اتحادی فوج کے قبضے میں آ گیا، جس کے بعد اس کا انتظام برطانیہ اور فرانس کے پاس مشترکہ طور پر رہا۔ لیبیا کے 2 صوبوں پر برطانیہ کی حکومت تھی، جبکہ ایک حصے پر فرانس کا اقتدار تھا۔ 24 دسمبر 1951 کو حکومت برطانیہ نے لیبیا کو مکمل آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے شاہ ادریس کو لیبیا کی سلطنت کا تاج پہنایا۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ نے لیبیا کو آزادی تو دے دی تھی، لیکن شاہ ادریس کو بادشاہت دینے کے پیچھے تیل کے وہ کنویں تھے جس سے برطانیہ آنے والے کئی سالوں تک فائدہ اٹھاتا رہا۔ لیبیا کی فوج اور عوام کا ایک گروہ شاہ ادریس کے خلاف ہو گیا۔ بغاوت کی ہوا چلنے لگی اور پھر
وہ وقت آیا جب فوجی افسر معمر قذافی کی قیادت میں باغیوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرتے ہی شاہ ادریس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ معمر قذافی نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فوج کی کمان اور تمام بڑے عہدے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 1977 میں قذافی نے لیبیا کو ایک جمہوری ملک قرار دیا۔ ملک کا نام لیبیا عرب جمہوریہ رکھا گیا۔ معمر قذافی کی زندگی کے دوران لیبیا نے بہت ترقی کی۔ قذافی نے ایسے اقدامات کیے جو یورپیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھے۔ معمر قذافی لیبیا کو ایٹمی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ اس نے مسلم ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر یورپ کا تیل بند کر دیا۔ یہی وہ وجوہات تھیں جنہوں نے یورپ میں لیبیا کے خلاف نفرت پیدا کی۔ اقوام متحدہ نے لیبیا کو دہشت گردی پھیلانے والے ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ قذافی کو ظالم قرار دیا جانے لگا۔ قذافی کی رہائش گاہوں پر حملے کیے گئے۔ معمر قذافی نے عالمی دنیا کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی مد میں لاکھوں امریکی ڈالر جرمانے کے طور پر دیے۔ اسرائیل جنگ میں قذافی نے مصر کا ساتھ دیا۔ صدام حسین کی رہائی کے لیے لڑنے والے وکلا کی ٹیم میں معمر قذافی کی بیٹی بھی شامل تھی، کیونکہ معمر قذافی ہر حال میں صدام حسین کی رہائی اور عراق کو امریکیوں کے قبضے سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ عرب لیگ میں عراق کا ساتھ دینا قذافی کو مہنگا پڑا۔ عالمی دنیا نے لیبیا پر اقتصادی پابندیاں لگاتے ہوئے لیبیا کو اس حالت میں لا کھڑا کیا کہ عوام جو معمر قذافی کو اپنا ہیرو مانتے تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے اور ملک میں بغاوت کی لہر غالب آنے لگی۔ کچھ باغی گروہوں کو برطانیہ، امریکہ اور نیٹو کی پوری حمایت اور امداد حاصل تھی۔ یہ معمر قذافی کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ معمر قذافی وہ انسان تھا جس کے خاندان نے کبھی بادشاہت کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ معمر قذافی نے 42 سال تک لیبیا پر حکومت کی اور بہت سے لوگ معمر قذافی کو ڈکٹیٹر کہتے تھے۔ کوئی ظالم اور کوئی جابر کا لقب دیتا تھا، لیکن باتیں اس کے برعکس تھیں۔ قذافی کے دور حکومت میں لیبیا کی عوام بہت خوشحال تھی اور یہ وہ دور تھا جب ضرورت زندگی کی بہت سی اشیاء لوگوں کو مفت دی جا رہی تھی۔ 2011 میں جب نیٹو نے معمر قذافی کی حکومت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو اس جنگ کو باغیوں نے بھی ہوا دی۔ ایک طرف لیبیا کی فوج اور دوسری جانب نیٹو باغیوں کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ جب امریکہ اور نیٹو کو کچھ ہوتا دکھائی نہ دیا تو کرنل قذافی کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حالانکہ کرنل قذافی نے ان ممالک کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، الٹا مختلف ادوار میں جرمانے کے طور پر لاکھوں ڈالرز بھی ادا کیے۔ 17 اکتوبر 2011 کو امریکی پشت پناہی رکھنے والے باغیوں نے کرنل قذافی کو شہید کر دیا۔ کرنل قذافی نے لیبیا کی قوم سے کیا ہوا وہ وعدہ وفا کر دیا کہ چاہے اس کی جان چلی جائے وہ لیبیا کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ لوگ جو کرنل قذافی کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، جلد ہی اس کی موت کے بعد ان کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی کہ لیبیا کے لیے کسی حد تک وہ شخص اہم تھا۔ وہ خاک و خون میں نہلائے ہوئے لیبیا کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیبیا کا شمار دنیا میں تیل کی پیداوار والے پہلے 10 ممالک میں ہوتا ہے۔ تعلیم کی شرح جو 89% ہے اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ کرنل قذافی کے دور میں یہ شرح خواندگی 100% ہوا کرتی تھی۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں ہر فرد کو سرکاری خزانے سے ایک گھر بنا کر دیا جاتا تھا۔ پیدائش کے ساتھ ہی بچے کے نام وظیفہ کر دیا جاتا تھا۔ جو شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے اخراجات حکومت اٹھاتی تھی اور شادی کے بعد کاروبار شروع کرنے میں بھی حکومت مدد کرتی تھی۔ پیٹرول بہت سستا تھا، لیکن قذافی کا بس یہی ظلم تھا کہ اس نے برطانیہ اور امریکہ کی ماننے کی بجائے اپنے قانون بنائے اور غیر ملکی مداخلت کو رد کیا۔ یہ وہ افریقی ملک ہے جس نے سب سے پہلے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی۔ امریکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی اجازت تو دے دی، مگر تیل کی خرید و فروخت میں اپنی شرطوں پر اربوں کو اکٹھا کیا۔ معمر قذافی کا جب اربوں نے ساتھ نہ دیا تو معمر قذافی نے افریقہ میں افریقن یونین بنائی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو امریکہ کو کھٹکتی تھیں۔ قذافی کی موت کے بعد مغربی میڈیا نے بھی وہی کردار ادا کیا جو چند سال پہلے ہمارا میڈیا ادا کرتا تھا، یعنی مثبت خبروں کو چھپانا اور منفی خبروں کو ہائی لائٹ کرنا۔ اگر آپ لیبیا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ قذافی کی موت کے بعد لیبیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت اور اقتدار نام کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی۔ آج پھر سے وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یعنی ہر قبیلہ اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہے، جن میں قابل ذکر 2 ہی قبیلے ہیں۔ ایک قبیلہ اسلام پسند ہے جبکہ دوسرا قبیلہ اسلام سے بیزار ہے۔ مغربی لیبیا یعنی طرابلس پر اسلام پسندوں کی حکومت 2014 سے قائم ہے، جبکہ مشرقی لیبیا یعنی تبرک میں دوسرے قبیلے کی حکومت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی خبر ہے کہ لیبیا کی عوام قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو ملک کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہے۔ امن چاہنے والے عوام آج بھی قذافی کے خاندان کو حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آزادی کے بعد لیبیا
کو जो रकबा मिला वो 17,59,541 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 16वें नंबर पर है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 64,70,956 अफराद थी। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 108वां बड़ा मुल्क था, जबकि हकीकत में 10 लाख के करीब अफराद खाना जंगी के बाद दूसरे ममालिक का रुख कर गए हैं। लीबिया की हालत इराक शाम से भी बदतर हो चुकी है। गद्दाफी के दौरे हुकूमत में रोजाना 16 लाख बैरल तेल निकाला जाता था, अब सिर्फ 6 लाख बैरल तेल निकलता है। ये भी वो कंपनियां हैं जो मगरबी ताकतों के मातहत काम करती हैं। कुछ अर्सा पहले होने वाली लड़ाई में तेल के कुएं को आग लगा दी गई थी। लीबिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मगरबी अफ्रीका का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के मोहल्ले वकू की बात की जाए तो इस मुल्क के शुमाल में बहिरा रोम, मशरिक की जानिब मिस्र, जनूब मशरिक में सूडान, जनूब में चाड और नाइजीरिया, मगरिब में ट्यूनिस और अल्जीरिया यानी अलजायर वाक़या हैं। मुल्क की 97% आबादी मुसलमान है, जबकि आबादी के 3% लोग इस्लाम से दूर हैं। 0.7% आबादी यहाँ मसीहियों की है, 0.3% बुद्धिज़्म को मानने वाले, जबकि 1% दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ बसते हैं। मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबान अरबी है, लेकिन मुल्क के अंदर ज़्यादातर लीबियन अरबी का इस्तेमाल किया जाता है, जो जदीद अरबी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। दीगर बोली जाने वाली जुबानों में बर्बरी, नाफोसी, सकना, गादमी और तमासी जुबानें अहम हैं। त्रिपोली, जिसे अरबी जुबान में तराबलस भी कहा जाता है, मुल्क का दारुल हुकूमत है और यही मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा ये मुल्क का कदीम तरीन शहर भी है। इस शहर की आबादी 17 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसी नाम का एक शहर लबनान में भी है, इसलिए लीबिया के शहर को तराबलस मगरिब कहा जाता है। मुल्क के दूसरे बड़े शहरों में बेनगाजी, मस्तारा, अलबेजा, हंस और जाविया जैसे शहर शामिल हैं। लीबिया की करेंसी को लीबियन दिनार कहा जाता है, जो दुनिया की मजबूत करेंसियों में से 15वें नंबर पर शुमार की जाती है। इनका एक दिनार पाकिस्तानी 99.37 रुपयों के बराबर है। उर्दन, ट्यूनिस और अमेरिका के शहरियों के लिए यहाँ दाखिले के लिए किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं होती, जबकि पाकिस्तान का शुमार उन अक़वाम में होता है जिन्हें इन्विटेशन मसूल होने के बाद इमिग्रेशन की जानिब से वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। सियाहों पर लीबिया में $1,000 से ज्यादा करेंसी लेकर जाने पर पाबंदी है। इसराइलियों और इसराइल का वीजा लगे पासपोर्ट पर यहाँ दाखिला ममनू है। पाकिस्तान के ताल्लुकात भी आजकल लीबिया के साथ कशीदगी का शिकार हैं। 70 की दहाई में लीबिया में पाकिस्तानियों की तादाद 1.5 लाख के करीब थी, मगर आज लीबिया में सिर्फ 30,000 के करीब पाकिस्तानी हैं, जबकि ज्यादातर पाकिस्तानी तराबलस या इसी शहर के इर्द गिर्द रहते हैं। पाकिस्तानियों के लिए लीबिया एक वक्त में कुदरत का खजाना हुआ करता था, मगर अब लीबिया इन ममालिक में से है जहां पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ होंगे कि लाहौर में मौजूद कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम लाहौर स्टेडियम हुआ करता था। 1974 में जब इस्लामी ममालिक की इस्लामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्किद हुई तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअम्मर कज़ाफ़ी भी तशरीफ लाए। कज़ाफ़ी ने इस स्टेडियम में एक खताब किया था जब कज़ाफ़ी ने न्यूक्लियर हथियारों के बारे में पाकिस्तान की हमायत की थी और पाकिस्तान को खुफिया मदद भी फ्राहम की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने लाहौर स्टेडियम का नाम बदल कर कज़ाफ़ी इंटरनेशनल स्टेडियम रख दिया। लीबिया का कॉलिंग कोड +218 और डोमेन नेम LY है। लीबिया पाकिस्तान से 5,572 किलोमीटर फ़िज़ाई दूरी पर वाक़या है। लीबिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। 2011 में जब लीबिया में खाना जंगी अरूज पर थी, लीबिया के परचम में से चांद और सितारे को खत्म कर दिया गया, लेकिन कज़ाफ़ी की मौत के बाद एक दफा फिर पुराने झंडे को लहरा दिया गया और सबसे पहले इस झंडे को फ्रांस में मौजूद लीबिया के सफारत खाने पर लहराया गया, क्योंकि फ्रांस ने ही इस बराए नाम तब्दीली के बाद लीबिया से सबसे पहले ताल्लुकात बहाल किए थे। फ्रांस और बरतानिया ही वो मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा वहाँ लूट मार की। तेल और गैस के कुओं पर कब्जे कर लिए गए और इन्हीं मुल्कों ने तेल और गैस के कुओं पर कब्जे कर लिए थे। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले लाखों अफराद मौत की अब्दी नींद सो चुके हैं, मगर आज भी इनमें से ज्यादा की तादाद लीबिया की है। आए रोज लीबिया के महाजरीन की कश्ती डूबने की कोई न कोई खबर सामने आती रहती है। लीबिया की 1,770 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। एक वक्त था जब लीबिया पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ सोने, लोहे, स्टील, तांबे और एल्यूमिनियम से अरबों डॉलर्स कमा रहा था, मगर आज सब दुश्मनों के कब्जे में है। मौसमी हालात नासाजगार होने की वजह से लीबिया को 75% खाने की अशिया इंपोर्ट करवाना पड़ती हैं। लीबिया अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है।
طرابلس کی بندرگاہ اس ملک کی قدیم اور سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ لیبیا کی آبادی زیادہ تر ساحل سمندر کے قریب واقع ہے۔ صرف بربر قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد یا وہ قبائل جو دیہی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں سہارا ڈیزرٹ میں رہتے ہیں۔ لیبیا میں ایک وقت تھا جب کوئی عورت حجاب کے بغیر نظر نہیں آتی تھی، مگر آج عورتوں کے پہناووں میں مغربی لباس کی جھلک نظر آتی ہے۔ فٹ بال لیبیا کا مقبول ترین کھیل ہے۔ اونٹوں اور گھوڑوں کی دوڑ بھی اس کے علاوہ مقبول کھیل ہیں۔